نہیں سنا. وہ ایک وزیر کو بادشاہ نے, میں جلدی اسپیڈ فارورڈ کا بٹن دبا کے چلا دیتا ہوں. وہ ایک وزیر کو کسی نے بتایا بادشاہ کو کہ ایک بارش ہونے والی ہے, اس کا جو بھی پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بادشاہ نے وزیر کو بلایا, بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو وزیر نے کہا ہم اپنے لیے ایک ٹینک بنا لیتے ہیں, بہت بڑا ٹینک, ہماری زندگی تک وہ کام آئے گا. بارش برسے گی تو عوام پاگل ہو جائے گی, ہونے دو, اب کیا کریں, ہم تو بچیں گے نا ہم دونوں. بڑا آرڈر ہوا جی, بارش سے پہلے ایک ٹینک بنا لیا, پانی اسٹور کر لیا. اب جب بارش ہوئی ہے تو جو لوگ پیتے تھے وہ سارے کیا ہو گئے, پاگل. اب جب وہ پاگل ہوئے تو ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے نا, کیونکہ ساری قوم پاگل ہو گئی, یہ دو عقل مند تھے, تو ظاہر ہے ساری قوم کو یہ دو عقل مند پاگل لگیں گے نا. تو انہوں نے جلوس نکالنا شروع کر دیا, ساری قوم نے, بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو نکالو, کیونکہ ہم تو سب ایک جیسی باتیں کرتے ہیں پاگلوں جیسی, یہ الٹی باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کیا ہے, پاگل ہیں. تو بادشاہ نے وزیر کو بلایا, بھائی تو لینے کے دینے پڑ گئے, یہ تو ہماری حکومت جا رہی ہے. تو وزیر نے کہا ایک ہی حل ہے, ہم بھی پانی پی لیتے ہیں, ہم بھی ان جیسے ہو جاتے ہیں. تو یہ لطیفے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ساری قوم پاگل ہو جائے اور دو آدمی کیا ہوں, عقل مند ہو. الٹا ضرور ہو سکتا ہے, دو بندے پاگل ہو جائیں, باقی سارے کیا ہوں, ٹھیک ہوں. تو میں نے ہم نے بھی سمجھایا, میں نے کہا بھائی یہ ہے, بہت طرح طریقوں سے ان کو وہ کہا ہوا ہے نا. پھر بیمار ہو گئے, پھر بھی نہیں مانا کہ کورونا ہے. ڈاکٹروں نے کہا آپ کو کووڈ پازیٹیو آیا, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا اس کو. بالآخر جب بالکل ہی مرنے لگے تو آئی سی یو میں چلے گئے, اللہ نے زندگی دی. پھر کسی نے ان سے کہا کہ بھائی وہ کہوا اور حکیم, انہوں نے پھر نا وہ گالی نکالی جو ممبر پہ دی نہیں جا سکتی, اس حکیم کو جس نے ان کو کہوے پلائے تھے. تو کبھی آپ لوگ اکیلے ملے نا, وہ ایسی پوری تجوید کے ساتھ انہوں نے چار, حالانکہ بڑے پرہیزگار تہجد گزار ہیں, بہت نیک ہے, وہ گالیاں دیتے نہیں ہیں, گالیاں والی بالکل نہیں دیتے وہ. تو اتنی بڑی گالی نکالی کہ ہمیں ان کے گالی پہ شبہ ہو رہا تھا کہ یہ ناجائز ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ایسی گالی جائز نہیں ہے کسی کو دینا. انہوں نے کہا میرے کو مار دیا تھا اس نے. تو جو ہے نا, وہ کبھی آپ اکیلے میں ملیں گے تو پھر میں وہ انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے ایسی باتیں, پھر میں آپ کو وہ بتاؤں گا کیا گالی دی تھی انہوں نے. تو پوری قوم, پوری دنیا نہیں ہو سکتی ہے. تو ہاں اللہ نے فرمایا کہ آپ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پاگل ہوتا ہے نا پوری قوم کے خلاف جو جاتا ہے, یا تو وہ کیا ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے, یا تو وہ کیا ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے, یا پھر اس کا ویژن میں اتنی کلیئرٹی ہوتی ہے, اس کے پاس اتنے مضبوط دلائل ہوتے ہیں کہ پوری قوم سے ٹکر لینے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے, اور اپنے ذاتی مفاد کو وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے. تو قرآن نے مشرکین سے کہا کہ دیکھو تم تنہائی میں غور کرو کہ یہ مجنون اور دیوانوں والے تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے ان میں کوئی علامت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 40 سال تو تمہارے درمیان ویسے ہی رہے, کہیں کوئی مجنونگی اور دیوانگی ان میں نظر نہیں آئی. اور یہ تو وہ مانا کرتے تھے کہ انتہائی ذہین ہیں, انتہائی شریف ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے لوگوں کے اسکینڈل بننا شروع ہو جائے, جھوٹے اسکینڈل بھی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹا الزام بھی نہیں لگا کبھی خیانت کا. یعنی مخالفین بھی کہہ رہے ہیں بھائی صادق بھی ہیں امین بھی ہیں, ایسی بے داغ سیرت. پھر آپ کو آفریں کیسی کی گئیں کہ بھائی اگر آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو تو ہم عرب کی حسین ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرائیں, آپ کے ہم دولت آپ کو دے دیں. تو جو 2 نمبر جو قوم کے مخالف چل رہا ہوتا ہے نا, یا تو وہ لفافے لے رہا ہوتا ہے, یا کیا لے رہا ہوتا ہے, کہیں سے لفافے مل رہے ہوتے ہیں, یا وہ پاگل ہوتا ہے. بلا وجہ یہ آدمی یہ کام کبھی بھی کوئی نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کہا تم غور کرو, ان میں دیوانگی کے کوئی آثار نہیں ہے, خاص طور پہ جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں جسے تم بھی چھپ چھپ کے سنتے ہو. خدا کی قسم ہمارے ایمانوں کی, جو میں اپنی بات کروں نا, میرے ایمان کی حفاظت قرآن نے کی ہے. ہم نے تو پیغمبر کو نہیں دیکھا نا, آپ نے بھی نہیں دیکھا, لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی یہ اس میں نبی اپنی طرف تو بلا ہی نہیں رہے لوگوں کو. دیکھو آج جتنے 2 نمبر اسکالرز ہیں مذہبی, ان کے 2 نمبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ نوٹ کر لو, یہ اس پہ شارٹ کلپ بھی بنائیں, جو شخص یا جو فرد سب سے ہٹا کے اپنی طرف لا رہا ہے, اس کا مطلب یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک, یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک.
پیغمبروں کی دعوت میں سب سے بڑی چیز اپنی نفی ہوتی ہے, اپنی نفی, میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں. اتنی تواضع ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں. بخاری کی حدیث ہے کہ یہودی کا جھگڑا ہوا مسلمان سے. یہودی نے کہا کہ اس موسیٰ کے رب کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. مسلمان نے قسم اٹھائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان پہ فضیلت دی. یہودی نے کہا میں اس خدا کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے موسیٰ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. تو صحابی نے اٹھا کے یہودی کو تھپڑ لگا دیا. کیا کیا؟ زور سے کھینچ کے تھپڑ لگایا کہ سب سے افضل تو ہمارے نبی ہیں, تو موسیٰ کو کہہ رہا ہے تمام جہان پہ فضیلت. تو یہودی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو نبی نے ان صحابی کو تنبیہ کی, فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو. پھر حضرت موسیٰ کی فضیلت بیان کی کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو اٹھیں گے نا اللہ کے عرش کو پکڑنے, وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں گے. حالانکہ اصل مسئلہ یہی ہے, دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمام پیغمبروں پہ اللہ نے فضیلت کس کو دی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ نام لے لے کر مجھے دوسروں کے مقابلے میں لایا جائے. یہ ایک طرح سے بے ادبی ہے. بھائی ویسے بتا دو بھائی تمام پیغمبر میں افضل ہیں, لیکن موسیٰ سے افضل ہیں, ابراہیم سے افضل ہیں, عیسیٰ سے افضل ہیں. اس میں دوسرے پیغمبروں کی کیا ہو رہی ہے؟ ایک طرح کی انسلٹ ہو رہی ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں آپ. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کی آپ کی تعریف میں آپ نے بہت کچھ کہا, تو آپ کو غصہ آ گیا. فرمایا مجھے ایسے میری تعریف میں مبالغہ مت کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کی حیثیت کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا میسنجر ہوں, رسول ہوں, بس اس سے آگے مت بڑھو. قرآن میں کتنی جگہ ہے قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. مشرکین کہتے تھے آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے, آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے. تو ایک دفعہ بھی نبی نے نہیں کہا میں کر سکتا ہوں, ابھی ذرا ٹھہرو, کروں گا, میں کل کروں گا. ہر جگہ نبی نے فرمایا سبحان ربی, بھائی میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, اس کے پاس طاقتیں قوتیں. حل کنت الا بشرا رسولا, میں تو ایک انسان ہوں. میں نے کب دعوے کیے کہ میں چشمے زمین سے جاری کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. یہ تو میرا دعویٰ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ قرآن نے ایک جگہ کہا ما کان لبشرن, کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے کہ خدا اس کو پیغمبر بنائے اور وہ لوگوں کو خدا سے ہٹا کے اپنی طرف لانا شروع کر دے. یہ کسی بشر میں, کسی انسان میں اللہ نے جس کو پیغمبر بھی بنا دے اس کی یہ ہمت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہوتا ہے, وہ تو ہمت ہی نہیں ہے ان کی یہ کام کریں. اور تم انہیں, یہ قرآن کی آیت ہے اسی موقع کے لیے کہ جو پیغمبروں کو خدا بنا لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو کوئی بشر یہ کر ہی نہیں سکتا. تو ہمارے نبی کا ویژن بھی کلیئر, ہمارے نبی کی دعوت بھی کلیئر, 2 اور 2 4 کی طرح. تو قرآن نے کیسے پیاری بات کہی, بھائی تم اکیلے میں جا کے غور کرو, اجتماعی غور کرو, یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. اگلا اسٹیپ کیا ہے پھر, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیسہ مل رہا ہے, شہرت مل رہی ہے, وہ بھی نہیں مل رہی. مکہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. مخالفت در مخالفت, ٹینشن در ٹینشنیں, اتنی مخالفت, اتنی ٹینشنیں, اور آخر دم تک نہیں ملا. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص میں لالچ ہوتی ہے کہ ابھی تو نہیں ہے لیکن یہ قربانی رنگ لائیں گی, پھر بعد میں دبا کے پیسہ آئے گا میرے پاس, پھر کریں گے. کچھ لوگ ایسے بھی الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں, جیسے روحانی عامل کچھ پیسے نہیں لیتے, آپ متاثر ہوتے ہیں یار اتنا نیک پیسے بھی نہیں لے رہا. بھائی ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ, صبر کرو. اس کو پتہ ہے کہ پیسے لے لیے. جیسے جب میں نے کہا کہ میری فیس نہیں تھی نا, تو کچھ لوگ بڑی بڑی رقم بھی لا کے دے دیا کرتے تھے. جب ہم نے فیس متعین کر لی تو 5 روپے بھی اس فیس سے زیادہ ٹھیک ہے نا نہیں دیتے, لیکن ہم نے متعین کی ہے. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا. وہ ایک بندہ ہے, وہ نکاح کا نامہ فل کرے گا بیٹھ کے, وہ لوگوں کی کال اٹینڈ کرے گا. تو فری کا کام ہمیں بڑا مسئلہ پڑ رہا تھا. تو روحانی عامل کیا کرتے ہیں کہ جی حضرت فیس نہیں لیتے, تو لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ 6 دفعہ جاؤ کچھ بھی نہ دو نا, تو وہ پھر ٹینشن میں آئے گا. اس کو پتہ ہے کہ یار فیس نہ لینے سے جو ہدیے آ رہے ہیں وہ پیسے لینے سے نہیں آتے. کسی کا بھی کام بن گیا, 100 آدمیوں کو تعویذ دے دیا, ایک کا قدرت کی طرف سے تو ہوگا نا, وہ تو اللہ نے لکھا ہوتا ہے. سب کے سارے مسائل بہت سو کے نہیں بھی ہوتے, بہت سو کے ہو جاتے ہیں, تو اس کا ہو گیا.
وہ پھر جو لائے گا نا حضرت جی آپ بتائیے لینڈ کروزر کی چابی لینا پسند فرمائیں گے آپ, پجارو لینا پسند فرمائیں گے؟ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ارے نہیں یہ, وہ ایک واقعہ سنا دوں, یہ سچی مچی کا واقعہ. وہ ہماری مسجد کمیٹی کے پرانے صدر ہیں طارق بھائی, تو انہوں نے, وہ صدر میں جا رہے تھے, صدر میں پرانا واقعہ ہے, ایک بابا جی کھڑے ہوئے, ان کی ماشاءاللہ داڑھی اور بڑا چہرے پہ نور وور, تو یہ کریمیں ملتی ہیں آج کل نور کی, نور سے متاثر نہیں ہونا چاہیے, نور بہت ہوتا ہے. رات پہ کیسا نور ہوتا ہے اس کے, مجھے تو نہیں دولوں کے آج کے چہروں پہ نور نظر آتا, وہ تھریڈنگ وغیرہ کروا کے نا ہوتا ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن نور نہیں لگتا یار. وہ نور صابن سے نہا لو یا شیمپو سے نہا لو, بس اتنا نور دولہا پہ کافی ہے. عورت دولہے کے یہ والے نور سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتی, اس کے ایٹیٹیوڈ سے متاثر ہوتی ہے, اس کے مردانہ وجاہت ہونی چاہیے اس میں. تو مجھے فوجی لوگ اس لیے بہت پسند ہیں کہ میں نے فوجیوں میں یہ چیزیں نہیں دیکھی, زنانہ پن. باقی ہر ایک میں زنانہ پن سا آتا چلا جا رہا ہے, عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں یار, یعنی عجیب سے. مرد تو مرد اچھا لگتا ہے بھائی, تو آپ جو ہے وہ یہ تو بیوٹی پارلر لڑکیوں کے لیے بنے ہیں, آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ جاؤ نہا دھو کے آ جاؤ, بس کافی ہے. تو تھوڑا داڑھی ہے تو وہ سیٹ کر لو, نہیں ہے تو بہت زیادہ شیو کر لیتے ہیں لوگ, ہم تو اس کو جائز نہیں سمجھتے, لیکن چلو لوگ کر لیتے ہیں. وہ اس سے زیادہ آگے کیوں بڑھ رہے ہو بھائی, بال وال بنا لو. اچھا ہوگا نا اسی میں لگے گا, نہیں ہوگا اس سے آگے جائے گا تو جتنا لگ رہا ہے وہ بھی نہیں لگے گا. تو میں نے فوجیوں میں یہ چیز, کیونکہ ان کی ٹریننگ میں یہ چیز داخل ہوتی ہے نا, وہ شروع سے ہی ان کو بگایا مار دھاڑ اور یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں, تو وہ ان میں تھوڑا آدمی پنا زیادہ نظر آتا ہے. تو وہ صدر میں ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے, بزرگ نہیں تھے وہ, ظاہر ہے بزرگ کا لبادہ اڑا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ طارق بھائی ابھی بھی ہوں گے شاید, بیان سن رہے ہوں, ان سے تصدیق کروا لیں آپ. کہتے ہیں کہ وہ بزرگ نے مجھے بلایا, ادھر آؤ. میں گیا, ہاتھ میں نا وہ رکھا ہوا تھا کوئی پتھر یا مٹی, کہہ رہے ہیں انہوں نے بولا یہ پتھر کھا. میں نے کہا میں کیسے کھاؤں بھائی, اس میں تو پتھر. انہوں نے کہا کھا. تو کھایا تو کہہ رہے مصری بن گئی وہ, واقعی کہہ رہے میں چبا رہا ہوں مصری ہے وہ, پتھر نہیں ہے. میں کہتے ہیں بڑا متاثر ہوا. اچھا یہ میرے یہاں امام بننے سے پہلے کا واقعہ ہے, ورنہ میرے آنے کے بعد وہ مصری بننا بھی نہیں تھا, وہ پتھر ہی رہتا. ہاں یہ آپ کو بتا دوں میں, انہوں نے عاملوں پہ میرے بیان سنے ہیں نا, تو وہ جب پتھر کھائیں گے تو پتھر ہی لگے گا, وہ مصری نہیں لگے گی. لیکن وہ لوگ سنے بھی نہیں تھے, وہ عقیدت میں تھے, تو کھایا تو مصری. اڑے یار. پھر ایک اور اس طرح کا کیا, وہ پتہ نہیں کیا بن گیا, جلیبی بن گئی یا کیا بن گئی, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. کہہ رہے میں بڑا متاثر ہوا, لیکن ان میں تھوڑی سی عقل تھی. کہتے میں نے کہا یار یہ کوئی کہانی نہ ہو نا, کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے دماغ کو کیپچر کر رہا ہے یہ بندہ. تو میں تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. ہاں کہتے میں نے نا 400-500 روپے بزرگ کے ہدیے کے لیے نکالے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ مٹی ہے میرے لیے, مجھے پیسہ. اب آپ کو روحانی عاملوں کا بتا رہا ہوں کہ جو پیسے نہیں لیتے نا, کہتے ہیں مٹی ہے میرے لیے بیٹا, یہ پیسہ نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں ہے, جا بس. کہہ رہے میں تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ اور کیا کیا ہوتا ہے. تو ایک بندہ آیا, اس کو بھی یوں پتھر رکھا, وہ بھی مصری, وہ کھا گیا, وہ بڑا متاثر. اس نے بھی 500 روپے ہدیہ نکالا. تو انہوں نے کہا ایسے ہی اسٹائل ہے, مٹی ہے مٹی ہے, پیسہ ویسا نہیں. اب وہ پیچھے پڑ گیا کہ نہیں حضرت آپ پہنچے ہوئے بزرگ ہو, آپ ہمارے گھر آئے نا. تو اب ہر ایک کے ساتھ آپ کو پتہ ہے مسائل تو ہیں ہی, کسی کے ساتھ مالی مسئلہ, کسی کی بیوی بھاگ گئی ہے آ نہیں رہی ہے, کسی کی جا نہیں رہی ہے بھاگ نہیں رہی ہے, ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں. کسی کو بے روزگاری کا مسئلہ ہے, کسی کو اچھی بیوی ملی ہے تو یہ خود بیوی کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ہر آدمی کہیں نہ کہیں یا تو دوسرے کے لیے مسئلہ ہے یا دوسرے اس کے لیے مسئلہ ہے. تو وہ بابے کو کہتے ہیں میرے سامنے نا اس نے آفر کی کہ میرے گھر آئے آپ. کہتے ہیں میں نے اس بندے کا نمبر لے لیا کہ آگے کاروائی ہوتی کیا ہے, یہ اس سے پوچھوں گا میں. نمبر لے لیا. کہہ رہے ہیں وہ بات آئی گئی ہو گئی. پھر وہ بندے سے انہوں نے رابطہ کیا, وہ بندے نے بتایا کہ میرے ساتھ ڈرامہ کیا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے بابا کو یہ بتایا کہ ہمارے گھر میں غربت ہے, بے روزگاری ہے, مسائل ہیں, ہمارا کاروبار نہیں چل رہا. تو بابا نے بولا ایسا ہے کہ پیسے تو واپس کر دیے نا. بولا کہ ایسا ہے کہ میں آؤں گا تمہارے گھر میں تو میں ڈبل کر دوں گا, ایک وظیفہ پڑھوں گا, اس سے سب پیسے کیا ہو جائیں گے,
ڈبل ہو جائیں گے. انسانیت کی خدمت ہے, باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے, پیسہ ویسا نہیں چاہیے. ایڈریس لے لیا, بابا جی وہاں پہنچ گئے. یہ پھر وہ بندہ کارگزاری سنا رہا ہے جس کو ربڑی کھلائی تھی نا, مصری کھلائی تھی. اب کیا ہوا ہے کہ جی بابا نے بولا کہ جتنی خواتین ہیں ساری, وہ اپنا سارا زیور, اچھا یہ ہوتے بڑے ٹھرکی ہیں, لیکن گھر میں جا کے ایسے خواتین سے ملیں گے جیسے یہ ان کی سگی بہنیں ہیں, کیونکہ یہ بہت ان کو اپنے اوپر نا وہ کنٹرول ہوتا ہے کہ بھائی یہ ٹھرک پیسہ جب آئے گا نا تو پیسے کے پیچھے تو عورتیں یعنی اتنے نیک ہوتے نہیں ہیں جتنے یہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں تو یہ بابا ہی بزرگ بن کے گئے ہیں نا, تو وہاں تو یہ ہر ایک کو بہو بیٹی کی نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ اتنے اس دن ڈاکٹر آیا تھا, کیسے ٹھرکی قسم کا ڈاکٹر تھا, اور یہ بزرگ دیکھو ماشاء اللہ. تو اب یہ وہاں گئے, ساری بہویں بیٹیاں, بڑی فیملی تھی ان لوگوں کی. سب سے کہا کہ یہ رومال ہے, جتنا پیسہ ہے نا سارا اس میں لا کے رکھ دو, لاکر میں زیور جو کچھ ہے, اور بیٹا چھپانا نہیں, بیٹا شک نہ کرنا, کیونکہ یقین پہ ہے, ایمان یقین. سب نے کہہ رہے ہیں سب زیور اتار کے رکھ دیے. بابا نے کہا میں اس کو نا ڈبل کر دوں گا, ابھی ایک دم کروں گا, اس سے یہ کیا ہو جائے گا, ڈبل. سب نے سب کچھ لا کے رکھ دیا, چوڑیاں اتروا لی, انگوٹھیاں اتروا لی, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے وسیم سے پیسے لے لیے انہوں نے, غفار سے بھی پیسے لے کے نا, ڈبل جب ہو رہے ہیں نا بھائی, ادھر سے 50,000 روپے پکڑو, جب ڈبل ہو جائیں گے تو اس کو 50 دے کے اپنا 50 گریوی, جس کو نچوڑ سکتے تھے سارا لا کے رکھ لیا. اچھا بابا نے ڈرا بھی دیا تھا, چھپایا تو پھر نہیں ہوگا بھائی, پھر نہیں ہوگا. اور وہ پوٹلا بنا کے رکھا بابا نے, سب خواتین کو پردے میں بٹھا دیا اور مردوں کو بھی بٹھا دیا, اور کہا کہ نیچے آنکھیں بند کر کے اب نیچے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو. اچھا وظیفے میں قرآن ہی پڑھواتے ہیں یہ لوگ, اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, بھائی وہ تو قرآن پڑھوا رہے ہیں نا, بھائی وہ تو قرآن اللہ کا کلام میں کیا برکت. جب میں منع کرتا ہوں, بھائی نہیں, کہتے ہیں اللہ کے کلام میں کیا برکت نہیں ہے, مفتی صاحب کیا برکت نہیں مانتے مگر اس کے کہنے سے نہیں مانتے, تم خود پڑھ لو گھر میں بیٹھ کے. اب کیا ہے کہ جی وہ پوٹلا بنا دیا اور وہ سب منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مسمرزم کا ماہر آدمی, یہ عملیات کرتے ہیں, مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں, دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں, اور بے وقوفوں کا دماغ کیپچر ہوتا ہے, جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا, جن کو پتا ہے فراڈی, ان کو کچھ نہیں ہوتا. اور ان سے کہا کہ جب تک یہ وظیفہ ختم نہیں ہوتا کسی نے آنکھ نہیں کھولنی ہے, آنکھ نہیں کھولنی ہے, ورنہ یہ ڈبل نہیں ہوں گے, یہ نقصان ہو سکتا ہے. وہ مسٹنڈے سارے بیٹھے ہوئے, لائٹ بجھی ہوئی ہے, مسٹنڈے بیٹھے ہوئے. بابا جی نے بوری بند کی, آرام سے بڑے تسلی کے ساتھ گئے ہیں, اور اپنا آرام سے رکشا وکشے کو ہاتھ دیا, ٹیکسی والے کو. اتنی تسلی تھی, ان کو پتا تھا یہ مسٹنڈے 1 گھنٹے سے پہلے اٹھنے والے نہیں. 1 گھنٹے کے بعد جب اٹھے ہیں نا, تو بابا بھی مارکیٹ سے شارٹ, اور جو ڈاکو اتنا نہیں لوٹ کے جاتے, وہ پھر بھی 2-4 چوڑیاں ادھر ادھر جو بیڈ کے نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں یا خاتون نے موزے میں چھپا دی ہوتی ہیں, وہ رہ جاتی ہیں. صحیح ہے نا, ڈاکو بھی اتنا نہیں لے کے, پورا سب کچھ صاف کر دیا اس بزرگ نے. اور بزرگ مارکیٹ سے اب تک شارٹ ہیں, پتہ نہیں اب کتنے گھروں کو اس طرح سے حضرت جی نے لوٹا ہوگا. لوگ کہہ رہے ہیں حضرت جی کی داڑھی ماشاءاللہ, چہرے پہ نور ماشاءاللہ. تو پھر اس کا ان کے پاس فون آیا, تو انہوں نے کہا شکر ہے یار اللہ نے مجھے بچا لیا.